اور اس پر قاتلان حسین میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح کی ہوئی پڑی ہیں۔ پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا اور ذبح کر دیا گیا۔ اس کو قتل کر کے لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی۔ اس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کاٹ کر کے میدان میں ڈال دیا، تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کا بدن تیروں سے چھلنی کر دیا گیا اور وہ اسی میں ہلاک ہو گیا۔ پر تیر اور پتھر برسائے گئے، پھر زندہ جلا دیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ، ان کی شہادت کا واقعہ جو بھی پڑھتا ہے یا سنتا ہے، اس کے دل میں ایک بات جاننے کی طلب پیدا ہوتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے جو بدبخت تھے، ان کا کیا انجام ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان سے دنیا میں کیسے بدلہ لیا۔ تو اس ویڈیو میں ہم اس کے کچھ نمونے پیش کریں گے انشاءاللہ، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے دل کو ایک طرح کا سکون ملے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عام مورخین ابن اسیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 2-3 مہینے تک فضا کی یہ کیفیت رہی کہ جب آفتاب طلوع ہوتا اور دھوپ در و دیوار پر پڑتی تو اتنی سرخ ہوتی تھی جیسے دیواروں کو خون لپیٹ دیا گیا ہو۔ بیہقی نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پراگندہ بال پریشان حال ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین کا خون ہے، میں اس کو اللہ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسی وقت لوگوں کو خبر دے دی تھی کہ حضرت حسین شہید کر دیے گئے۔ اس خواب سے چند روز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاع پہنچی اور حساب کیا گیا تو ٹھیک وہی دن اور وہی وقت آپ کی شہادت کا تھا۔ ترمذی نے سلمہ سے روایت کیا ہے کہ وہ ایک دن سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی تو دیکھا کہ وہ رو رہی ہے۔ میں نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اس طرح دیکھا کہ آپ کے سر مبارک اور داڑھی مبارک پر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا حال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی حسین کے قتل پر موجود تھا۔ ابو نعیم نے دلائل میں حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر میں نے جنات کو روتے دیکھا ہے۔ اب یہ جانتے ہیں کہ قاتلان حسین کا عبرتناک انجام کیا ہوا۔ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیاس سے مجبور ہو کر دریائے فرات پر پہنچے اور پانی پینا چاہتے تھے کہ کمبخت حسین بن نمیر نے تیر مارا جو آپ کے دہن مبارک پر لگا، آپ کے منہ پر لگا۔ اس وقت آپ کی زبان سے بے ساختہ بد دعا نکلی کہ یا اللہ، رسول اللہ کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے میں اس کا شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں۔ یا اللہ، ان کو چن چن کر قتل کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑ۔ اول تو ایسے مظلوم کی بد دعا، پھر صبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قبولیت میں شبہ کیا تھا۔ دعا قبول ہوئی اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں ایک ایک کر کے بری طرح مارے گئے۔ امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے ہی دنیا میں سزا نہ ملی ہو۔ کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ سخت سیاہ ہو گیا یا مسخ ہو گیا، یا چند ہی روز میں ملک سلطنت چھین گئے، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے اعمال کی اصلی سزا نہیں بلکہ اس کا ایک نمونہ ہے جو لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں دکھا دیا گیا ہے۔ سبت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک تھا۔ وہ دفعتاً نابینا ہو گیا، اندھا ہو گیا، تو لوگوں نے سبب پوچھا۔ اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آستین چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، اور آپ کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس پر قاتلان حسین میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح کی ہوئی پڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگا دی۔ میں صبح اٹھا تو اندھا تھا۔ نیز ابن جوزی نے نقل کیا ہے کہ جس آدمی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہ اس کا منہ کالا تارکول ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم سارے عرب میں سب سے زیادہ خوبصورت آدمی تھے، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ جس دن سے میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، جب ذرا سوتا ہوں 2 آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں
اور مجھے ایک دہکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں جو مجھے جلس دیتی ہے، اور اسی حالت میں چند روز کے بعد وہ مر گیا۔ نیز ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے سدی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کی دعوت کی، مجلس میں یہ ذکر چلا کہ امام حسین کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا میں بھی جلد سزا مل گئی۔ اس آدمی نے کہا کہ بالکل غلط ہے، میں خود ان کے قتل میں شریک تھا، میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یہ آدمی مجلس سے اٹھ کر گھر گیا، جاتے ہی چراغ کی بتی درست کرتے ہوئے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہی جل بھن کر رہ گیا۔ سدی کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کو صبح دیکھا تو کوئلہ ہو چکا تھا۔ جس آدمی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تیر مارا اور پانی نہیں پینے دیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاس مسلط کر دی کہ کسی طرح پیاس نہیں بجھتی تھی، پانی کتنا ہی پی جائے پیاس سے تڑپتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ شہادت حسین کے بعد یزید کو بھی ایک دن چین نصیب نہ ہوا، تمام اسلامی ممالک میں خون شہداء کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئی۔ اس کی زندگی اس کے بعد 2 سال 8 ماہ اور ایک روایت میں 3 سال 8 ماہ سے زائد نہیں رہی۔ دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور اسی ذلت کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ قاتلان حسین پر طرح طرح کی زمینی اور آسمانی آفتوں کا ایک سلسلہ تو تھا ہی۔ واقعہ شہادت سے 5 ہی سال بعد سن ہجری 66 میں مختار نے قاتلان حسین سے قصاص لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو عام مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے، اور تھوڑے عرصے میں اس کو یہ قوت حاصل ہو گئی کہ کوفہ اور عراق پر اس کا تسلط ہو گیا۔ اس نے اعلان عام کر دیا کہ قاتلان حسین کے سوا سب کو امن دیا جاتا ہے، اور قاتلان حسین کی تفتیش اور تلاش کرنا پوری قوت سے شروع کر دیا، اور ایک ایک کو گرفتار کر کے قتل کیا۔ ایک دن میں 248 آدمی اس جرم میں قتل کیے گئے کہ وہ قتل حسین میں شریک تھے۔ اس کے بعد خاص لوگوں کی تلاش اور گرفتاری شروع ہوئی۔ عمرو بن حجاج زبیدی پیاس اور گرمی میں بھاگا، پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا اور ذبح کر دیا گیا۔ شمر ذی الجوشن جو حضرت امام حسین کے بارے میں سب سے زیادہ شقی اور بدبخت تھا، اس کو قتل کر کے لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی۔ عبداللہ بن اسید جوہنی، مالک بن بشیر، حمل بن مالک کا محاصرہ کر لیا گیا۔ انہوں نے رحم کی درخواست کی۔ مختار نے کہا، ظالمو، تم نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم نہ کھایا، تم پر کیسے رحم کیا جائے؟ سب کو قتل کیا گیا۔ اور مالک بن بشیر نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ٹوپی اٹھائی تھی، اس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کاٹ کر کے میدان میں ڈال دیا، تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ عثمان بن خالد اور بشر بن شمیت یا شمیت نے مسلم بن عقیل کے قتل میں اعانت کی تھی، ان کو قتل کر کے جلا دیا گیا۔ عمر بن سعد جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس کو قتل کر کے اس کا سر مختار کے سامنے لایا گیا، اور مختار نے اس کے لڑکے حفص کو پہلے سے اپنے دربار میں بٹھا رکھا تھا۔ جب یہ سر مجلس میں آیا تو مختار نے حفص سے کہا، تو جانتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اور اس کے بعد مجھے بھی اپنی زندگی پسند نہیں، یعنی کہ عمر کے بیٹے حفص نے یہ کہا کہ اب میرے باپ کے بعد مجھے بھی زندگی پسند نہیں۔ اس کو بھی قتل کر دیا گیا، اور مختار نے کہا کہ عمر بن سعد کا قتل تو حسین کے بدلے میں ہے، اور حفص کا قتل علی بن حسین کے بدلے میں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی برابری نہیں ہوئی۔ اگر میں 3/4 قریش کو بدلے میں قتل کر دوں تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ حکیم بن طفیل جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تیر مارا تھا، اس کا بدن تیروں سے چھلنی کر دیا گیا اور وہ اسی میں ہلاک ہو گیا۔ زید بن رفاد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھتیجے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ کو تیر مارا۔ اس نے ہاتھ سے اپنی پیشانی چھپائی، تیر پیشانی پر لگا اور ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھ گیا۔ اس کو گرفتار کر کے اول اس پر تیر اور پتھر برسائے گئے، پھر زندہ جلا دیا گیا۔ سنان بن انس جس نے سر مبارک کاٹنے کا اقدام کیا تھا، کوفہ سے بھاگ گیا تو اس کا گھر گرا دیا گیا، اس کا گھر منہدم کر دیا گیا۔ ان ظالموں میں سے ایک ابن زیاد تھا، سب سے بڑا ظالم اور شقی تھا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ قتل کیا گیا، اس کو بھی قتل کیا گیا اور اس کے ساتھیوں کو بھی قتل کیا گیا۔ ابراہیم بن اشتر نے ابن زیاد اور اس کی فوج کا مقابلہ کیا، ابن زیاد بھی مارا گیا اور اس کے ساتھی بھی مارے گئے۔ ابن زیاد کا سر کاٹ کر کے مختار کے دربار میں کوفہ پہنچایا گیا، اور جہاں اس نے امام حسین کا سر رکھا تھا اسی جگہ پر ابن زیاد کا سر کٹا ہوا پڑا تھا، اور کہیں سے ایک سانپ آیا۔ ابن کثیر نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب ابن زیاد قتل ہو گیا
تو اس کا سر اور اس کے ساتھیوں کے سر لائے گئے اور مختار کے سامنے کوفہ میں لائے گئے۔ تو ایک اژدہا، پتلا اژدہا آیا جو ان کے سروں کو چھانٹ کر ابن مرجانہ یعنی کہ ابن زیاد کے منہ میں گھسا اور اس کے ناک کے نتنوں سے نکلا، اور پھر ناک کے نتنوں سے گھستا ہوا منہ سے نکلا، اور وہ یہی کرتا رہا کہ ان سب سروں میں صرف ابن زیاد کے سر میں گھستا ہے اور نکلتا ہے۔ پھر مختار نے ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سروں کو محمد ابن حنفیہ اور کہا گیا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کے پاس بھیجا، تو وہ مکہ معظمہ میں لٹکائے گئے، ان کے سروں کو مکہ معظمہ میں لٹکایا گیا، اور ابن الاشتر نے ابن زیاد کی لاش اور باقی لاشوں کو جلا دیا۔ یہ تو کچھ خاص نمونے ہیں، باقی جو بھی قتل حسین میں شریک تھا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اس کی پکڑ کی ہے، اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔